السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ سب کا الگ الگ، سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے۔ دھوپ ہوتی ہے آج کل، آپ کہیں گے پیچھے لائٹیں جا رہی ہیں، بل بہت آتے ہیں جناب۔ تو زیادہ تھوڑے سے پردے ہٹائے ہیں تو دھوپ آئی ہے، ورنہ ادروائز نہیں آتی۔ اور باہر کی طرف بیٹھے تو گاڑیاں ایسے لگتا ہے جیسے موبائل کیپچر، آپ کو پتہ ہے کہ دور کی وائس زیادہ کرتا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں اب کسی اور کو لگتا ہے کہ نہیں۔ میں نے آپ سے ایک اسپریچول لائف کی بات کی تھی کہ میری اسپریچول لائف کیا تھی۔ اچھا، زندگی میں بہت ساری چیزوں کو کچھ نام دینا پڑتا ہے، کچھ سمجھنا پڑتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی اسپریچول لائف کے اندر آپ اللہ کرے کہ میری بات کو کوئی سمجھ سکے۔ جس اسپریچول بول رہی ہوں، روحانی زندگی جو ہوتی ہے، جو آپ کے اندر کی کہانی ہے، جو روح کی کہانی ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر سے روح پریشان ہے، تنگ ہے، تکلیف میں ہے، زخم ہے اس پہ ہوئے، یہ سب چیزیں وہ بول رہی ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، سویٹر نہیں ہوتے، اتنے اس قدر بچے وہ گندے ہوتے ہیں۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس کے اندر بھی تو اللہ نے روح پھونکی تھی نا۔ یہ روح کتنی تکلیف میں ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال میری جو روحانی زندگی تھی، جس کا تعلق انسان کی اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہونا ہے، کہ اللہ کا ایک قرب نصیب ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہونا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت لمبی مسافت ہے، بہت لمبی مسافت ہے، جس میں بہت زیادہ صبر کا تعلق ہے۔ اس میں آپ کی ڈگریاں کام نہیں آتی، آپ کے سکلز کام نہیں آتے۔ اس میں انسان کی وہ زندگی کا تعلق ہے جس کو صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ساری دنیا یا بہت ساری کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ بالکل رائٹ پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ میں اب کیسے بتاؤں ان سب کو۔ تو یقین کریں، میرے دل میں ایک دفعہ یہ آیا کہ دیکھو، دنیا پہ اتنا دماغ خرچ کرنے کی بجائے کہ نہیں میں تو صحیح نہیں، میں اتنے غلط سی، اتنے نہیں تھی۔ دیکھو، اوپر جو اللہ ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا۔ کہتے ہیں نا، اللہ از واچنگ از آلویز۔ وہ تو اوپر بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انہیں تو سب کچھ پتہ ہے نا کہ یہ انسان کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، یہ کیا گزار رہا ہے۔ میرے ماں باپ، میرے ابو خاص طور پہ، میرے والد صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کا تعلق بہت زیادہ درویشی سے تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے ایک شعر بھی کہتے تھے، بہت کچھ سکھایا ہے حالات نے، یہ درویش دنیا کا ممنون ہے۔ تو یہ سچ ہے۔ لوگ کہتے تھے، مجھے کبھی کبھی میری یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ بلکہ ہوتی ہیں یا تھیں، پہلے نہیں تھی، اب زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ داتا صاحب جاتے ہیں، سلطان بہو سن رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں فلانے کے خلاف ہیں، عقیدے کے خلاف ہیں۔ ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو، تو یقین کریں کہ میں جب بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ میری زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آتا ہے، تو میرے لیے سب سے زیادہ پریورٹی یہ ہوتی ہے، جس سے میں تکلیف میں بھی جاتی ہوں، کہ میں اپنے پیرنٹس کی قبر پہ جاؤں، میں ان سے بات کروں، میں ان سے باتیں کروں، میں ان کے آگے رکھوں۔ مجھے لگتا ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ان کے نہیں رکتا، کیونکہ جو بچہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھولیں۔ ہم جب ماں بنتے ہیں، شاید ہر عورت اس چیز سے گزرتی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جسٹ لائک میرا ایکسپیرینس یہی تھا کہ ماں بننا دس از ناٹ، بہت بہت مشکل کام ہے۔ مجھے واقعی لگا کہ میں نے موت دیکھی ہے، جس میں آپ کو سانس لینے کا ٹائم نہیں ملتا، اور آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے، اس میں بھی بندے کو کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ تو بہرحال ساری زندگی جتنا بھی یہ ساری باتوں میں مجھے لگا کہ جب میں نے BA کے پیپر دیے کہ ایک میڈیکل کیا کہوں، کہ کتاب ہی نہیں ہے میرے پاس، کوئی بک نہیں ہے مجھے۔ میں وہاں بیٹھ کے ایک لڑکی کو پوچھ رہی تھی، کویسچن آیا سمری کا، تو میں نے اس کو کہا، یار یہ سمری کیا ہوتی ہے؟ اس دور میں کی بات کر رہی ہوں، ہاں 2002 کی ہوگی۔ میں نے کہا سمری کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم تیاری کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں میری تیاری ہے، تم صرف مجھے موٹا موٹا سا بتاؤ کہ سمری کیا ہوتی ہے۔ میں بہت انٹیلیجنٹ بندہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہ چیزیں لگیں
لیکن میرا رٹا تو نہیں، میرا کنسپٹ کو لے کر میرا چلنے والا جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. میں جلدی مطلب کیپچر کرتی ہوں اور بڑا پھر میرے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے وہ بات. تو اس زندگی کا تعلق پھر مجھے آہستہ آہستہ فیل ہوا کہ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کے اثر ہے. جو قربانیاں میں نے دی ہوئی ہیں مجھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے اپنے بہن بھائیوں کے آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں نہ کچھ کیتا، میں نہ کچھ کیتا. امی کی ڈیتھ کے اوپر دار ابو پہلے فوت ہو گئے، امی بعد میں امی کی ڈیتھ ہوئی. تو امی کی ڈیتھ کے اوپر جب مطلب میں نے خود امی کو نہلایا تو اسی مطلب کیفیت کے دوران میرے اندر ایک بہت کھلبلی مچ رہی تھی، بہت زیادہ. جو میں امی کو دیکھ رہی تھی، امی کے مطلب نہلانے میں جو بھی پروسیجر ہوتا ہے، میرے اندر اتنی کھلبلی مچ رہی تھی کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. کہ ماں کو نہلانا آسان ہے؟ اس ماں کو اللہ کے سپرد کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. وہ مولانا صاحب کی کل میں بات سن رہی تھی کہ ابو فوت ہوئے تو میں 20 دن میں چپ کر گیا، ماں فوت ہوئی تو 20 دن میں آنسو خشک ہو گئے. تو میرے تو ابھی 2 سال ہوئے میرے آنسو خشک نہیں ہوئے. تو اس کا تعلق مجھے فیل ہوا کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، اور جو ماں باپ آپ کو اندر ہی اندر سے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہی ایکچوئل میں آپ کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. میں نماز میں بہت بھول چوک کر جاتی ہوں، مطلب سستی کر جاتی ہوں، باقی کام کرنے میں اتنا تھک جاتی ہوں. اور یہ بات میں اللہ تعالیٰ سے بھی کہتی ہوں کہ میں دنیاوی کام بے شک کرتی بہت ہوں، اور لیکن میں تھک بہت جاتی ہوں، اور پھر میرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، میرے سے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، میں تھک ہو جاتی ہوں، کمر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ ساری زندگی انسان مجھے ایک ہمیشہ یہ اب یہاں پر آ کر فیل ہوا کہ عملوں کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. جب میں سسرال میں آئی، یقین کریں ایسے زہریلے لوگ تھے، مطلب کہ 4 5 6 لوگ ایسے تھے سسرال میں جو کہ ان میرڈ تھے، اور جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ تھی، 60 سال کی تھی، کوئی 65 سال کا تھا. اور یہ باتیں میرے بھائی کو بھی نہیں پتہ تھی. انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ یار مجھے نہیں پتا تھا، میں تو جانتا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا ایسے. بہرحال یہاں بھی بہت بڑے میریکل ہوئے. یقین کریں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے سسرال نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ نے کوئی ایسا پردہ رکھا کہ بس میں دھانگی رہ گئی، کہ مجھے یہاں تک لے آئے اللہ تعالیٰ کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. میں سوشل میڈیا پہ آ کے ایسے کیمرے سے بات کرنا مجھے بیوقوف لگتا تھا، لیکن اب اتنا کانفیڈنس بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہوں. حالانکہ مجھے ایک دور تھا مجھے لوگ پاگل لگتے تھے، یہ کیا کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ وقت کی بات ہے. اب میرا اتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہے کہ مجھے یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی. میں نے بہت دیکھا کہ لوگ کس طرح سے موو کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. بچے بدتمیزی کر جائیں، یا سسرال ظلم کر جائے، یا کوئی اپنے بہن بھائی بھی تکلیف دے دیں کوئی ایسی. لیکن یقین کریں کہ اگر آپ کا اندر سٹرونگ ہے نا، اور آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. یہ لوگ تو کسی طرف بھی جینے نہیں دیں گے. آپ زیادہ پردہ کریں گی تو پھر کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. اگر آپ بغیر پردے کے پھریں گے تو کہیں گے انہوں شرم ہی نہیں آتی ذرا بھی، بڈھے والے بھی اداں دے کم سجے نے. مطلب یہ ورڈ میں نے خود اس طرح کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنے ٹیسیبل ورڈ ہوتے ہیں، تو کیا آپ دنیا کو خوش کر سکتے ہیں. یہ بات میں نے سیکھی جب، تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے صرف اس خدا کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. میرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جو کہ آپ کی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے لیے بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے، سب چیزوں کو مینیج کرنا ایک سنگل پرسن نے. تو یہ خدا کی بہت بڑی ایک نوازش ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیوں کو معاف کر دے. اور بس بہت باتیں ہیں دل میں کرنے والی، لیکن میں نے یہ چیز جب فیل کی نا کہ مجھے کسی درباروں پہ جانا ہے یا کسی مطلب اس ٹائپ کا، مجھے لگتا تھا میرا باپ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میری ماں ہی میرے لیے سب کچھ ہے، کہ
کہ میں امی کے ساتھ باتیں کر کے ہی امی کی قبر پہ بیٹھ کے بھی سکون لے سکتی ہوں. مجھے ان سے زیادہ سکون ملتا ہے بنسبت دوسری چیزوں کے. کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے جنگ اتنی سخت اندر لڑی ہوتی ہے جو شاید آپ نے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی ہوتی، بس یہی سب چیزیں آپ کو پیک پہ لے جاتی ہیں. یہی چیزیں آپ کو دنیا داری سکھاتی ہیں. میری بہت گزارش ہے کہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو باتیں کرنے میں مار کے رکھ دیتے ہیں، بستر پہ لگا دیتے ہو، یار کیا فائدہ؟ اگر کوئی بندہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا. میرے پاس ایکسپلین کرنے کے لیے ورڈ نہیں ہے کہ میرے لیے یہاں پر آ کر اپنا ٹیلنٹ شو کر کر جو بھی میرے اندر باتیں ہیں، میں ایک منزل کی طرف جانا چاہتی ہوں. میرے کچھ پیشنز ہیں جو میرا دل کرتا ہے کہ میں زندگی میں ان کو پورا کروں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر تو نہ مجھے قربانی دینی پڑے، ان پہ تو نہ مجھے کوئی کہے کہ یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو. بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ اس لائف کو سمجھیں، اپنی روح کو بھی سمجھیں. ہر وقت اپنی نقش نین، اپنے باڈی موٹی ہو گئی، سلیم ہو گئی، پتلی ہو گئی، یہ اپنی جگہ ہے. کہتے ہیں نا جو انسان اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا اس نے زندگی میں اور کیا کرنا ہے. تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے. اللہ نے کہا کہ اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا خیال رکھو جناب. کیوں کہا گیا صفائی نصف ایمان ہے؟ وہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کہ اپنے آپ کو صاف رکھو. تو ہر چیز پہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند تھیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں ایسے ہیں؟ بہرحال لوگوں کی پرواہ کیے بغیر میں سمجھتی ہوں، کیا کہتے ہیں نا پنجابی میں شاید کہتے ہیں سنو سب دی کرو اپنی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے. اور اگر کچھ بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے، تو دیکھیں اپنے آپ کو یہ سمجھ کے اس گھر سے جانا یا شادی کرنا یا گھر کو شادی کو نبھانا کہ یہ شادی روز روز نہیں ہوتی. شادی صرف ایک ہوتی ہے اور بس باقی کھجل خرابی ہوتی ہے. اور ماں باپ کی عزت، اپنی عزت، ان سب چیزوں کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے. آپ کو کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینا. کوئی کتنا بھی کسی کے لیے کر لے لیکن آخر وہ ایک دن بول پڑے گا. تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو صرف اپنے اور آپ کے رب کے بیچ میں ہوتی ہیں. بس آپ یہی سوچ کے خود کو سٹرونگ کریں. میں نے اس پہ بہت زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں نے بہت ٹف لائف شادی کے بعد گزاری. تو میرا اس پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے شور نہیں ڈالا. پتہ نہیں شاید اس وقت رب بہت نزدیک ہو گیا تھا میرے. بس میری باتوں کو، بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آئے. زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا. اس سے بندے کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ لائک کامنٹ شیئر کیجیے گا، کیونکہ دیکھیں اچھی چیزوں کو شیئر کرنا میں سمجھتی ہوں صدقہ جاریہ ہے. اچھی چیزیں یہ ہے کہ کسی کا کچھ بن سکتا ہے. آپ کو میں اب ایکسپلین تو نہیں کر سکتی. بعض اوقات انسان کسی ایسی بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے. یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے سنا، مطلب اسی گھر میں نے کانوں سے سنا کہ جب چنگا ہے مر جائے جان چھوٹے گی. یہ بہت مشکل ہے. چلیں اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.